درگاہ میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کس کیا، چوما۔ ایک دوسرا بندہ کہتا ہے آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میں نے تو آج تک نہیں چوما۔ اللہ کے حبیب فرماتے جس کے دل میں رحم نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو گورنر بنایا، فرمان جاری کیا۔ وہ بندہ حضرت عمر کے پاس آیا، شاید تقریب ہوگی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کی، اتنے میں ایک بچہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھایا، اسے پیار دیا۔ تو کہتا حضرت آپ بچوں کو بھی چومتے؟ امیر المومنین ہیں آپ تو۔ میں تو بچوں کو نہیں چومتا۔ آپ نے فرمایا گورنر ہی واپس کرو۔ جو بچوں سے پیار نہیں کرتا وہ رعایا سے کیا پیار کرے گا؟ تو یہ ہے فیملی۔ اسلام بہت زیادہ ڈیٹیل سے فیملی کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ نبی پاک کا اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، کتنی حدیثیں ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی سفر پر جا رہے ہیں، میں بات اس کی کر رہا ہوں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، لیڈر آف دا یونیورس ہیں۔ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں نا، مگر اللہ کے حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں سفر پر۔ صحابہ کرام کو کہا تھوڑا آگے ہو جاؤ، سب صحابہ آگے ہو گئے۔ نبی پاک نے بی بی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی، کہ چلو ریس لگاتے ہیں۔ لک ایٹ دا سافٹ فیملی انٹریکشن ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ نبی پاک دوڑ لگا رہے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آگے نکل گئی، جیت گئی۔ دوسرے لفظوں میں تھوڑے دنوں بعد، کچھ عرصے بعد، نبی پاک نے فرمایا پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ اب پیارے آقا علیہ السلام آگے بڑھ گئے۔ یہ احادیث میں کیوں بیان ہوا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق، فیملی کے اندر ہمارا انٹریکشن کیسا ہوگا۔ یہ حدیث یاد کر لو نا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ ہم گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں ایک آپ کو چھوٹا سا ٹیسٹ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ گھر والوں کے ساتھ اگر ہم بہترین ہیں کہ نہیں، آپ گھر جب جائیں نا، آج بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، بتانا کچھ بھی نہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہونا، آپ گھر والوں کے صرف چہرے دیکھنا کہ وہ اگر پہلے مسکرا رہے تھے، ریلیکس تھے، آپ کو دیکھ کر اور ریلیکس ہو گئے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور آپ کو دیکھ کر ان کو چپ لگ گئی، بات کرتے کرتے بھی رک گئے، ٹینشن، تو اب سمجھ جاؤ کہ آپ کا گھر میں کیا رول ہے۔ یار گھر میں فیملی ممبر بنو، انسپیکٹر بنے ہوئے ہو آپ۔ مجھے بتائیں، ابھی میں بات کر رہا تھا بچوں کی اچھی تربیت کی۔ بچوں کی تربیت ہم کریں گے کیسے؟ جب بچے مجھ سے پیار کریں گے تو کروں گا نا۔ ہم سمجھتے روب ہے میرا، روب نہیں ہے۔ آپ سامنے سے ہٹے پھر دیکھیں پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ محبت دل میں ڈال دیں۔ وہ باپ خوش نصیب ہے جب گھر میں جائے تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ ابو آ گئے۔ کوئی ادھر لپکتا ہے، کوئی ادھر چپکتا ہے، کیوں؟ اس نے بچوں کے ساتھ یہ برتاؤ رکھا ہے۔ اور ایسے بھی باپ ہیں جب وہ گھر میں جاتے تو بچے کہتے سو جاؤ سو جاؤ ابو آ گئے، کہ اس کے بعد باپ نے کلاس ہی لینی ہے، کیونکہ آفس سے بھی کلاس لے کر آیا ہے، ایک میٹنگ اس کی صحیح نہیں ہوئی ہے، مارکیٹ نیچے چلی گئی ہے، وہ موبائل بھی گھر پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مارکیٹ اوپر گئی نیچے گئی۔ ایسا بھی ہے ہمارے میمنوں میں تو کہ وہ بیوی بھی مارکیٹ دیکھ کے بات کرتی ہے، کیا ریٹ متھے آئے تک بہت جی فرمائش کرنی ہے، ریٹ نیچے ہے تو گالن لے کر نہیں بپا سے سمیریو با آ جاؤ ناری گرم یا نیٹ تے ویڈیو بھی بیچاری بچے ایڈی سی جو رکھن تھی بوتے موبائل میں کہ چیک کری نے گال کرنا ہے۔ توبہ توبہ، کیڑو ماحول بنایا وجی اپا یار، پانچو گھر جو ماحول سے کاروبار جو کرو تعلق ہے، وہ فیملی آئے سے شادی کری ہے، بائیڈی کاروبار سے شادی نہیں کری۔ بچوں کے پے کھپے تو ماں کے بیٹوں کھپے تو ماں کے بوس تھوڑی کھپے تو ماں باپ بدے پریشان ہوں تیرے پانچے کاروبار میں۔ اچھا عجیب سے فینومینا کیا ہے، پیسے جس دن نقصان ہوا اس دن موڈ بھی آف، اس دن گھر والوں کی بھی خیر نہیں ہے، خرچے بھی روک لینے ہیں۔ جس دن نفع ہوا اس دن کوئی نہیں بتاتا ہے، بڑی دیاڑی مارا میاں اللہ نہیں بتا رہا خرچوں بدائے بدنی ہوں پا بتا رہوں کہ ڈوڑ پیٹیوں کما میاں تو چنی ہلو میں کہ 50,000 جو بھی ڈیرائے تڑیو اڑا بتا رہے نہیں، نقصان تھی ہو تو پورے گام کے بتا رہا ہے۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ طلاقیں جو ہماری فیملی میں ناراضگیاں بدگمانیاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شریعت کو پراپرلی فالو نہیں کرتے۔ احادیث میں یہ مضمون لکھا ہے، آپ سنو، بڑے صدقے خیرات کرنے والے بیٹھے ہیں نا، چیریٹی، لکھا کہ میزان عمل میں سب سے پہلے جو صدقے کا ثواب وزن کیا جائے گا نا، یہ وہ صدقہ ہوگا جو بندے نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہوگا۔ گھر والوں کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، گھر والوں کو فروٹ کھلانا صدقہ ہے، گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اس نیت سے کرو نا صدقہ کہ دنیا کو بانٹ رہا ہوں، بچے پریشان ہیں۔ کئی باپ ایسے جن کے بچے کہتے ہیں باپ خرچ ہی نہیں کرنے دیتا، کس لیے کمایا ہم نے بھائی، اپنی اولاد پہ خرچ کرے، باپ بچے دعائیں دیں گے۔ نو ڈاؤٹ
ہماری تمام فیسلٹیز جو ہم نے بچوں کو دینی ہیں وہ شریعت کی باؤنڈری میں دینی ہے. یہ بھی ضروری ہے. بندہ کہے مولانا صاحب نے کہا تھا بچوں پہ خرچ کرو, چلو بھائی میں تو بچوں کو لے کے نکلا سنیما گھمانے. او بھائی یہ خرچ نہ کرو, وہ خرچ کرو جس پہ اللہ بھی راضی ہو. ہاں باقی کپڑے دلانا, کھانا کھلانا, پردے کے اندر فیملی کے ساتھ گھومنے پھرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم وہ بھی نہ کریں اور ان کو دبا کے رکھیں. اس سے جھگڑے بڑھتے ہیں, اس سے دوریاں بڑھتی ہیں. اور یاد رکھو, آخری باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ظاہر ہے کہ آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے, ڈنر بھی ہوگا, کہ فیملی یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. میں نے اور آپ نے کمپیوٹر سے شادی نہیں کی ہے, ٹھیک ہے, ہم نے ایک انسان سے شادی کی ہے. اور واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیومن بینگ؟ الانسان مرکب من الخطائی والنسیان. انسان جو ہے وہ مکسچر ہے خطا یعنی مسٹیک کا اور بھول کا. اس کا مطلب وہ کرے گی, آپ بھی کرتے ہیں, وہ برداشت کرتی ہے, وہ کرتی ہے, آپ بھی برداشت کریں. ہر بات پر بدلہ نہیں لیا جاتا, ٹٹ فور ٹٹ, جیسے کو تیسا, ادھر غلطی ادھر تھپڑ مار دیا, ادھر گالی نکال دی. وہ بھی انسان ہے. تو ایسا نہ کریں. میرے وہ ینگسٹرز, ہو سکتا ہے میرا یہ بیان آپ بعد میں ینگسٹرز کو سنائیں, آپ کی میمن فیڈریشن کے کسی پروگرام میں دکھائیں کہ وہ میرے بھائی میری بہنیں جو شادی کر چکے یا کرنی ہے, یہ سوچ کے کرنا کہ دو الگ مزاج والے, دو الگ خاندان والے, دو الگ لائف اسٹائل والے مل رہے ہیں. اٹس ٹیک ٹائم ٹو مکسچر ود ہمسیلف. ٹائم لگے گا فیملی بننے میں. ہم بڑے بیٹھے ہیں, اور میں اپنے والد صاحب سے بھی سنتا تھا, میرے والد صاحب بھی باٹوا جماعت کے جنرل سیکرٹری رہے, حاجی یعقوب گنگ صاحب, تو وہ بھی مجھے ایک بات بتاتے تھے کہ ہم جب دیکھتے تھے نا کہ میاں بیوی میں لڑائی ہے تو ہم ان کو کچھ ٹائم کے لیے الگ کر دیتے تھے, تھوڑا عرصہ دور رکھتے تھے, پھر میاں بیوی کو ایک دوسرے کی یاد آتی تھی تو سلو بھی کر لیتے تھے, ٹھیک ہے نا, جلدی فیصلہ نہ کریں. تو آپ فیملی جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں, میرے پاس بھی اب کوئی آتا ہے کہ بہت لڑائی ہے, ماں نہیں مانتی, بیوی لڑتی ہے ماں سے, ماں لڑتی ہے بیوی سے, میں تو شادی کر کے پریشان ہو گیا ہوں. تو میں بھی ان کو ایک مشورہ دیتا ہوں, بیٹا پہلے 3-4 سال مشکل ہوتے ہیں, یہ 3-4 سال نکال لو, بچہ ہو جائے گا, انشاءاللہ فیملی تمہاری جڑ جائے گی. سب کے پہلے 3-4 سال مشکل رہے ہیں, ہم سے پوچھو گے تو کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں بھی ہوتا تھا. تو شروع کے 3-4 سال جذبات پہ کنٹرول کر لو. طلاقیں جتنی ہوتی ہیں وہ پہلے 3-4 سالوں میں ہی ہوتی ہیں, اس کے بعد سسٹین ہو جاتا ہے, گھر فیملی بن جاتی ہے. ماں کو بھی پتہ چل جاتا ہے عید مجھے نو ہے کدا انن جی ہے, نو بھی سمجھی نہیں عید سس مجھے نصیب میں لکھے دی ہوئی, عید مجھے دھڑی ہے, تو گھر چل جاتا ہے. بٹ اٹس ٹیک ٹائم. تو ہم سب کو, جو مجھے نوجوان سن رہے ہیں, بعد میں سنیں, اس فیملی کو بچانا ہے تو آپ نے صبر سے کام لینا ہوگا. میں ایک آخری واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ایک گناہگار شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو اس نے کہا اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی. تو بڑا گناہگار تھا, تیری بخشش کیسے ہو گئی؟ کہتا بات یہ, ایک بار میرے گھر میں بیٹھا تھا, بیوی نے کھانا بنایا, کھانے میں نمک بہت زیادہ تھا, مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا اس کو تو ٹھیک کرتا ہوں, سزا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے ادھر بھی کچھ شیر ببر ایسے بیٹھے ہوں گے کہ ذرا بیوی نے کھانا نمک زیادہ کیا تو کھانا ٹھنڈا, روٹی کڑک, تو تھپڑ مار دیتے ہیں, پلیٹ توڑ دیتے ہیں. کہ مجھے بھی بڑا جی چاہا کہ بیوی کو سزا دوں. پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے اور میں چاہ رہا ہوں اس کو سزا دوں. میں تو صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں غلطیاں کر رہا ہوں, وہ تو سزا نہیں دے رہا, وہ بخش رہا ہے, وہ رعایت دے رہا ہے. تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا بیوی کو, میں نے خاموشی سے کھانا کھا لیا. کہتا مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز جو تو نے بندہ ہو کر بندی کو معاف کر دیا تھا, جا میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. اللہ کرے یہ بات یاد رہ جائے, بیوی کی غلطی ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ یار میں اس کو اس لیے معاف کر رہا ہوں, اللہ تو مجھے بھی معاف, میں بھی تو خطا کر رہا ہوں, معاف کر دو. ایک بندے کو غصہ آئے تو دوسرا خاموش ہو جاؤ, دونوں ہی غصہ کریں گے تو پھر تو اس کا ڈیزاسٹر ہی ہونا ہے نا. غصے کے علاج میں بھی لکھا ہے کہ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ. سامنے ہوگی تو آپ کو بار بار یاد آئے گی اس کی خطا, آپ چلے جائیں آگے پیچھے ہو جائیں. نہیں, سامنے بھی بٹھانا ہے, سنانا بھی ہے, اس وقت تک سنانا جب تک سامنے والی جواب نہ دے. اب جب وہ جواب دے گی تو غصہ آئے گا, جواب کیوں دیتی ہے, اور تم نے سامنے بنا کے, اچھا وہ کہتے بھی اب جواب کیوں نہیں دے رہی ہے, جواب تو دے میں جو بول رہا ہوں, وہ جواب دے گی وہ بھی تم کو مرچی لگے گی.
تو صبر کر لیں, تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائے, تھوڑی دیر کا غصہ ہے, بعد میں اسی کے ساتھ گھر گزارنا ہے. ہمارے بچوں کی ماں بھی یہی ہے. تو مہربانی کریں, خدا کے واسطے اس غصے کو کنٹرول کریں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں, فیملی سے محبت کریں, ان پر خرچ کریں, ان کا خیال رکھیں. یہ سب ثواب ہے, ثواب کی نیت سے کریں. اصل میں اس لیے ثواب کی بار بار بات کر رہا ہوں کہ ادھر ماشاءاللہ مجھے نیک نمازی ثواب کمانے والے دکھ رہے ہیں, باقی سارے ثواب کرنے ہیں, حج بھی کرنا ہے, عمرہ بھی کرنا ہے, قرآن بھی پڑھنا ہے, بیٹی ناراض, ماں ناراض, بچہ ناراض, یہ بھی ثواب ہے. اور یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری تربیت فرمائی ہے نا کہ سب سے زیادہ حق فیملی کا ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسی فیملی میں رہیں, اور یقین کریں جو اس سنت پر عمل کر لیتا ہے نا, اس کی گھر دنیا میں ہی جنت بن جاتی ہے. سارے بچے محبت کرنے والے, فرما بردار, بیوی خوش, ماں خوش, والدین دعائیں دے رہے ہوں, پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں نا. جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں, اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ آج کے دیکھیں یہ ساری باتیں, اتنے سارے پرابلمز ہیں کہ یہ ایک سیشن میں ایک بیان میں سالو نہیں ہوں گے. میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ ضرور کر دی ہیں, لیکن میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی, چلیں میں ایک اور سینیریو کے تحت بتا دوں. جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اللہ پاک نے میمنوں کو جو خوبیاں دی ہیں, میمن جماعت پر ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں تقریباً 200 ملکوں میں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو راہ راست پر لانے والے, لاکھوں کروڑوں لوگوں کی تقدیر بدلنے والے, ہزاروں علماء, ہزاروں حافظ قرآن بنانے والی جو عظیم شخصیت, جو فاؤنڈر آف دعوت اسلامی ہیں, اللہ کی رحمت سے وہ بھی میمن ہیں ماشاءاللہ. مولانا الیاس قادری صاحب آج دعوت اسلامی کی جو مرکزی مجلس شورا ہے, اس کے جو نگران ہیں, اللہ نے بڑا ان کو بھی مقام دیا. حاجی عمران اتاری وہ بھی باٹوا میمن ہے, حاجی امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو تیانہ میمن ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم میمنوں کو اللہ نے یہ بھی شرف دیا کہ ایک ایسی شخصیات ہمارے اس ماحول میں, ہماری اس دنیا میں ہیں کہ جو اتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہیں. پچھلے دنوں میرا شکوہ بھی ہے, بہرحال میں بعد میں کبھی بات کروں گا, کہ آپ کا وہ WMO کا ایک سیمینار تھا, مجھے بھی شرکت کا موقع ملا, اور اس میں میمنوں کی خدمات پر بات ہو رہی تھی. ہمارے امیر اہل سنت کو کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے, مگر میں نے ایک جملہ وہاں پر کہا تھا کہ ایک آپ کی کمپین چلتی ہے کہ میمن بولی کو فروغ دیا جائے. میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں کہ آج میں نے کئی ایسے پنجابیوں کو, کئی ایسے دیگر زبان والوں کو میمنی سیکھتے ہوئے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے میمنی بولتے ہیں کہ ہمارے پیر کی بولی میمنی ہے. یعنی دنیا میں میمن زبان کو جو عروج اور جو فروغ امیر اہل سنت کی وجہ سے ملتا ہے. تو بہرحال اللہ نے یہ شخصیت ہمیں دی ہے. تو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, اور اگر جو مدنی چینل دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے فیملی میٹر پر ہم کتنا بولتے ہیں. اللہ کی رحمت سے بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے, والد کو کیسا ہونا چاہیے, بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, شوہر کو کیسا ہو, ہم ہر فیملی اسپیکٹ پر مدنی چینل پر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ مدنی چینل دیکھیں گے تو انشاءاللہ سارے گھر والوں کی جو ہے وہ تربیت ہونا شروع ہوگی. فیضان مدینہ بھی تشریف لایا کریں, ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے. آخر میں کئی بزرگوں کو دیکھ کر تو میرے والد صاحب یاد آ گئے, ان کے میرے والد کے دوست بیٹھے ہیں, حاجی عبدالعزیز میمن صاحب, ہمارے جو ہے وہ بہت سارے ایسے ہیں, سارے تقریباً ایسے بزرگ ہیں جو والد صاحب کے پرانے دوستوں میں سے. اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے, ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ سب نے ہم کو یہاں بلایا, موقع دیا, اپنا پیغام پہنچانے کا موقع دیا. اللہ پاک ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ, الحمدللہ. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے, اور میں جناب عبدالحبیب اتاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ابھی ہماری تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو میں تمام جو آل پاکستان میمن فیڈریشن کے عہدیداران ہیں, امین ناتھانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں اسٹیج کے آگے. رفیق شیوانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آگے آ جائیں. اقبال آڈوانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آگے آ جائیں. نفیس میمن صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی آگے آ جائیں. اور عزیز میمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں. سب سے پہلے میں جو ہمارے اس ٹیم کا حصہ تھے, جو جوری ممبرز تھے, میں ان سے التماس کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں. محمد شکیل مدنی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں. محمد شکیل مدنی صاحب. قاری محمد عتیق صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ کو وصول کریں. ابھی پڑھائیں.
اب میں جو ہماری کیٹیگری اے کے جو پارٹیسپینٹ ہیں، اب میں امین ناتھانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی شیلڈ موصول فرمائیں. حبیب اتاری صاحب سے. امین ناتھانی صاحب یہ شیلڈ وصول فرمائیں. اس کے بعد رفیق شیوانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ شیلڈ کو موصول کیجئے. جناب عبدالحبیب اتاری صاحب سے. رفیق شیوانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی شیلڈ وصول کریں. یہ ہیں رفیق شیوانی صاحب. اگلے ہمارے عہدیدار ہیں اقبال آڈوانی صاحب سے کہوں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں. جناب عبدالحبیب اتاری صاحب اقبال آڈوانی صاحب کو یہ پیش کریں گے شیلڈ. اس کے بعد میں نفیس میمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں. نفیس میمن صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی شیلڈ وصول کریں. نفیس میمن صاحب سے کہوں گا کہ وہ آگے آئیں اور اپنی شیلڈ لیں. اس کے بعد عزیز میمن صاحب سے میں کہوں گا، میں اپنے معزز مہمانان گرامی مبلغ عزیز میمن صاحب یہ وصول کر رہے ہیں اپنی شیلڈ. بس مجھے بتائیے. ہمارے جو انیس عرفے صاحب سے میں کہوں گا کہ عرفہ صاحب سے کہ وہ آگے آ جائیں. نعت اے کیٹیگری کے اندر جو ہمارے 3rd نمبر پہ پوزیشن ہولڈر ہیں جناب علی آصف صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی سرٹیفکیٹ اور شیلڈ جناب عبدالحبیب اتاری صاحب سے وصول کیجئے. علی آصف 3rd پوزیشن ہولڈر ہیں نعت خوانی کے کمپٹیشن کے اندر. سبحان اللہ کہہ دیں ان کے لیے. 2nd پوزیشن ہولڈر جو ہے نعت خوانی کی اے کیٹیگری کے اندر حنین شعیب کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی شیلڈ میں 2nd پوزیشن جنہوں نے لی ہے وہ حنین شعیب ہیں، دوراجی ایسوسی ایشن جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اور کیٹیگری اے کے اندر جو فرسٹ ہمارے پوزیشن ہولڈر ہیں طاہا اشفاق جوناگڑھ میمن جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں اور اپنی شیلڈ ونیں. فرسٹ پرائز لیا ہے طاہا اشفاق نے. ان کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں. بہت بہترین نعت پڑھی تھی انہوں نے، بہت ہی. کیٹیگری بی کے اندر جو ہماری نعت کے پارٹیسپینٹس تھے اس میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے عمار انور نے، جو جیت پور میمن جماعت سے تھے. عمار انور. 2nd پوزیشن محسن شاہد صاحب تھے، ان کو بھی. عمار انور جیت پور میمن جماعت. ان کے لیے سبحان اللہ کی صدائیں بھی لگائیں، یہ بہت اچھے پارٹیسپینٹس تھے. اور دوسرے نمبر پہ محسن شاہد تھے. محسن شاہد بیٹا آ جائیں.
اور پہلی پوزیشن جو حاصل کی تھی نعت خوانی کے بی کیٹیگری کے اندر عبدالرافع محمد عرفان دوراجی ایسوسی ایشن جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. عبدالرافع. عزیز میمن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آگے آ جائیں اور ہماری اس گزارش کو قبول فرمائیں. حضرت ہو گیا اب جی. قرات کے کیٹیگری اے کے اندر تھرڈ پوزیشن جو حاصل کی ہے حمزہ عبد الکریم نے، جو کہ واساوڑ میمن جماعت سے تعلق رکھتا ہے. تھرڈ پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ حمزہ عبد الکریم نے واساوڑ میمن انجمن جماعت کی طرف سے ہیں. سیکنڈ پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ عبد الباری کراچی تھردی گجراتی میمن جماعت کی طرف سے ہیں. وہ ہو گئے، دونوں ہو گئے. اور پہلا جو پارٹیسپینٹ تھا وہ حسن مشتبہ جیت پور میمن ایسوسی ایشن، جنہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے قرات کمپٹیشن کے اندر. سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں، بہت ہی خوبصورت قرات کی تھی انہوں نے. اور ابھی ایک اعلان موصول ہوا ہے کہ خوشخبری ہے پارٹیسپینٹس کے لیے. بس اب بی کیٹیگری کے اندر جو تھرڈ پوزیشن ہولڈر تھے امان اللہ پاستہ، جو کہ تھرڈ پوزیشن حاصل کر کے کامیاب ہوئے. انعام اللہ پاستہ. سیکنڈ پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے وہ یوسف محمد یونس ہیں، سورٹھ میمن جماعت سکھر سے. اور فرسٹ پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے اسامہ لیلیا عبدالرزاق ویڑاوال پیٹن محمد، ویراوال پاٹن میمن انجمن سے ان کا تعلق ہے. الحاج عبد الحبیب اتاری کی ریکمنڈیشن پہ انیس عرفہ صاحب کی طرف سے فرسٹ پوزیشن جنہوں نے حاصل کی ہے ان کو 5,000 روپے کا پرائز ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور باقی تمام کنٹیسٹنٹ کو 1,200 روپے کے انعامات پیش کیے جائیں گے. یا شفیع الورا سلام علیک، یا نبی الہدی سلام علیک. لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء، 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 لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء. مرحبا مرحبا سلام علیک یا شفیع الورا، مل کے کہتے ہیں سلام علیک یا نبی الہدی. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، اور والہانہ جو طواف روضہ انور مست و بے خود وجد کرتے ان ہواؤں کو سلام.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آج کی اس محفل کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے رب کریم جن بچوں نے آج یہاں پر نعت خوانی قرآن خوانی وغیرہ کی، اللہ ان کو اس کو اور ترقیاں عطا فرما، اور جن جن ہمارے منتظمین نے اس انتظام میں حصہ ملایا، کوششیں کی، میرے مولا سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں پر خیر فرما، بالخصوص ساری دنیا کے میمن مسلمانوں پر خاص نظر کرم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ کرونا وائرس کا ساری دنیا سے خاتمہ کر دے، اے رب کریم ہم سب کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، گھریلو ناچاکیاں جھگڑوں سے محفوظ فرما، جو بچے رشتوں کے انتظار میں ہیں میرے مولا اچھے اور نیک رشتے عطا فرما، اور جو اپنے گھروں اے اللہ ان کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، ہمیں اپنی اولاد کا سکھ نصیب فرما، اولاد کے دکھ سے ہم سب کو محفوظ فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کے رزق حلال اور کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔